مجھے بتائیں خان صاحب کو کیوں چھوڑا؟ خان صاحب کو کیوں چھوڑا؟ پاکستان کو جلا دو، بکھیر دو، اس کی فوج کے خلاف بغاوت کر دو، علماء کے خلاف ہو جاؤ، جا کر مساجد کے باہر احتجاج کرو۔ عمران خان نیازی نے 9 مئی کے بعد 12 مئی کو جب رہا ہوا تو اس کے بعد کیا کرنا تھا یہ سمجھایا اور بتلایا کرتے تھے۔ آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک میں آج آپ کو رائٹنگ میں دینا 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے۔ ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو ذلیل کرنے کا، کمزور کرنے کا، انٹرنیشنلی کیمپین چلاتے ہیں۔ ہمیں یہ بتلایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا 17 سال، ہم نے یہ سنا، ہم نے اس کو ہضم کیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے اس کو اپنے سر پہ سوار کیا، ہم نے اس کو اپنے دماغوں میں بٹھایا، ہم نے اس کو اپنے دلوں میں سجایا، ہم نے اس کو اپنی پلکوں پہ سجایا۔ جب انہوں نے اس کا بالکل الٹن لے کے انہی یہودی طاقتوں اور اسرائیل کے اور ملک دشمن طاقتوں کو انڈین را کے ایجنڈے پہ پاک فوج کے خلاف ہی، پاکستان کے ان اداروں کے خلاف کے جو پاکستان کی سوورینٹی کی ضامن ہے، ان کے خلاف جب جدوجہد شروع کی، ہم نے شروع میں سمجھایا، ایم پی اے تھے، 62 63 آرٹیکل کی اوبلیگیشنز تھیں کہ نہیں جناب، آہستہ آہستہ دھیمے دامے درمے سکھنے پارٹی کے اندر۔ تو جب سمجھانا شروع کیا انہوں نے، پارٹی سے ہمیں کور کمیٹیوں سے نکالنا شروع کر دیا، لیڈرشپ کی جناب لائن سے نکالنا شروع کر دیا، ہوتے ہوتے پھر جب کھلا کے ٹکراؤ والی پالیسی رکھی تو بھائی ہمارا تو بلڈ گروپ ہے پی پازیٹیو، پاکستان پازیٹیو، اچھا پاکستان جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا صاحب، آپ کو کیا پاکستان۔ لگتا ہے یہ ٹلٹ تو آیا جب کیوں؟ یہ ساری چیزیں ہوئیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو بھائی ہم نہیں ہضم کر سکتے تھے، یہ میں نہیں ہضم کر سکتا۔ میں نے 17 سال پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ جناب رانا ثناء اللہ سے لے کے نواز شریف سے لے کے شہباز شریف سے لے کے آصف زرداری سے لے کے پیپلز پارٹی سے لے کے مولانا فضل الرحمان سے لے کے ایم کیو ایم سے لے کے الطاف حسین کے خلاف پاکستان کے میڈیا میں 2013 14 15 16 کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ٹاک شو کے اندر جانا کوئی بات کر سکے الیکٹرانک میڈیا کی۔ فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جا کے جناب ڈنکے کی چوٹ پہ جائے وہ پاکستان کی خاطر اس گینڈا سوامی کے خلاف بھی بات کرتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے ہر قسم کی دشمنی مول لی، اپنی ریاست اور دھرتی ماں کی دشمنی تو نہیں مول لے سکتے نا۔ تو جب وہ دشمنی مول انہوں نے لی، ہم نے چھوڑ دیا۔ میں آپ کا نیریٹو سمجھتی ہوں، لیکن یہ ٹلٹ آیا تو کیوں آیا؟ یار دیکھو، ٹلٹ چیزیں بھگتی نا، ایک سال بھگتی چیزیں، مسلسل بھگتی، دیکھتے رہے، سمجھاتے رہے۔ آپ نے فوج کو غدار کہنا شروع کیا، نیوٹرل کہنا شروع کیا، میر جعفر کہنا شروع کیا، میر صادق کہنا شروع کیا، ڈرٹی ہیری کہنا شروع کیا، قاتل کہنا شروع کیا، سمجھایا نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ پھر اینڈ میں 9 مئی ہوا۔ 9 مئی کے بعد 12 مئی کو جب قائد ناکام بغاوت باہر آئے اور چیف جسٹس بندیال صاحب نے اپنی جناب نیب کی مرسیڈیز بھیج کے ان کو بلوایا اور اپنی اس انداز سے استقبال کیا، یہ آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو، میرا ماہی چھین چھبیلا میں تو ناچوں گی والا ماحول بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ عدلیہ نے وہ جناب وہاں سے رہا ہو کے آئے، رہا ہو کے آنے کا ان کا سٹائل، اور ساری دنیا نے دیکھا تھا کیا آکڑ تھی، کیا تکبر تھا، کیا غرور تھا، کیا رعونت تھی۔ واپس آ کے پہلی میٹنگ رکھی جناب 14 تاریخ کو، اچھا 12 تاریخ کو رہا ہوئے، 12 مئی کو، 14 تاریخ کو پہلی میٹنگ لیڈرشپ کی، زوم میٹنگ جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں۔ زوم میٹنگ، اس میں جناب میں تھا، شبلی فراز تھا، آپ کا تیمور جھگڑا تھا، عاطف خان تھا، یہ سارے لوگ تھے۔ یہ تو نئے نئے جتنے جو ہے نا یہ چیلے چانٹے ہیں، یہ تو سال کی پیداوار ہے۔ چلے چانٹے ابھی اس میٹنگ کے اندر ایک بات کی انہوں نے، وہ بڑی الارمنگ تھی۔ کیا؟ میں نے وہیں سے طے کر لیا تھا کہ میں کل پریس کانفرنس کے بہانے چھٹی پہ جا رہا ہوں۔ نہیں چھٹی پہ نہیں، میں نے کہا یار چھوڑو، نکلو یہاں سے، یہ تو ہم کہاں ہمیں استعمال کرے گا۔ اچھا، انہوں نے تیمور جھگڑا اور عاطف خان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہاں تیمور، عاطف، آج ابھی تم نے ٹویٹ کرنا ہے اور تمام کے پی کے کی لیڈرشپ کو کہنا ہے کہ اپنے ٹویٹ کریں کہ کل سے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر احتجاجی مظاہرے شروع کرنے ہیں۔ یار نہ لینا نہ دینا، ابھی 9 مئی کی
جیسے سحر سے، غم سے نہ قوم باہر آئی، نہ پی ٹی آئی کے کارکنان باہر آئے. تم کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے، اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ بڑی بات کر رہے ہیں اور ابھی جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے نا، یہ بہت بڑی دراڑ بن جائے گی آپ کی اس بات کے بعد. دراڑ کو چھوڑے، میں جو بات کر رہا ہوں میں آن اوتھ بات کر رہا ہوں. دونوں کو لو، تیمور جھگڑا کو، راتب خان کو، کہ قرآن پہ حلف دے کے کہیں کہ 14 تاریخ کی میٹنگ کو یہ اس سے بات، اچھا یہ بات کہی نا، ان کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی نا پہلے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تھا ڈائریکٹ دنگا فساد، ڈائریکٹ خانہ جنگی پاکستان کے اندر اور کے پی کے اندر گلی محلوں میں. اچھا میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا دوں. پاکستان کے اندر جتنے مذہبی فرقے ہیں نا، اسلامی فرقے، ان میں سب سے زیادہ پیسفل، ٹھنڈے دل دماغ کی جو فرقہ ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر ہے. اچھا، اگر آپ بریلوی مکتبہ فکر کے کسی مدرسے کے باہر جا کے بھی اگر کوئی ان کا اپوننٹ مظاہرہ کرے نا، تو وہ ان مظاہرین کو اپنی ٹانگوں پہ سوار واپس نہیں جانے دیں گے. کجا یہ کہ دیوبند مکتبہ فکر کے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ بھی ہے اور اگریسو بھی ہے اس خطے میں، اچھا، اس کے مدرسوں کے باہر تم اپنے ورکرز کو کہتے ہو کہ اپنے محلے کے اندر جو آپ کا مدرسہ ہے مولوی فضل الرحمان کا اور دیوبند کا، اس کے سامنے مظاہرہ کرو. اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ خانہ جنگی کروانا. اور وہ کیوں؟ تسلی سے سنیے گا. پہلا آبجیکٹو اسرائیل اور اسرائیلی موساد اور انڈین را کی طرف سے اور ملک دشمن ایجنسیوں کی طرف سے ان کو ملا تھا فوج کے خلاف بغاوت، جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت، فوج کے اندر رفٹ. 9 مئی کو وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی. 9 مئی کے بعد جب یہ 12 مئی کو رہا ہوئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ میرے جو پیچھے والے سائی ہیں نا وہ بڑے مضبوط ہیں. اچھا، انہیں اعتماد آ گیا کہ واقعی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور یہ جتنی ایجنسیاں ہیں غیر ملکی، یہ اگر مجھے سپورٹ کر رہی ہیں تو واقعی ان کا ہاتھ مضبوط ہے. پاکستان کے ہر شعبے میں ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تبھی میں 12 مئی کو بڑی شان کے ساتھ سب کچھ دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری کرا کے 300 سے زائد جگہوں پہ ساری یہ مار دھاڑ کروا کے شہداء کی عزتوں کا جنازہ نکلوا کے پھر بھی میں باعزت طور پہ مرسیڈیز پہ بیٹھ کے پوری شان سے آیا ہوں. اگلی پالیسی اس کو یہ دی گئی کہ اب تم نے پورے پاکستان میں فرقہ واریت کے نام پہ، مذہب کے نام پہ اپنے مخالف اپوننٹ کے ساتھ جھگڑا کر کے تم نے قتل و غارت گری اور دنگا فساد کرانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے کی اس نے جناب، وہ دونوں تو آئمہ شاہین کی، میں نے فوراً ہاتھ کیا. میں نے کہا خان صاحب ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. اچھا، مجھے پچھلے 8 ماہ سے یہ صاحب بہادر میٹنگز کے اندر اگر میں بیٹھا بھی ہوں گا یا زوم میٹنگ ہوں، یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. تو انہیں پتا تھا یہ ایسی بات کرے گا، یہ لوگوں کے ذہن خراب کرے گا. اچھا.